السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور روحانیت کا کیا حال تھا۔ گھر گھر میں جنگ اور شراب نوشی اور زنا اور لوٹ مار، غرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا پھرتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ دکھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا، جس کی نظیر نہ پہلے تھی نہ آگے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لیکن خدا تعالیٰ چاہے وہ پھر بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ ان نمونوں سے دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ اس جماعت میں، یعنی آپ اپنی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ کہ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے ہیں اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ نہیں، یعنی اس آیت سے بڑھ کے جو آپ کے صحابہ کے بارے میں بیان ہوا۔ بس نیکیوں کے، قربانیوں کے یہ نمونے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے
کچھ خطبات میں صحابہ کے حالات بیان کرتا رہا ہوں، جن میں بدری صحابہ بھی تھے اور چند دوسرے بھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ پہلے صرف بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کا ذکر کروں۔ ان کا ایک خاص مقام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ آج حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا ذکر کروں گا۔ ان کا ذکر خاص طور پہ جس طرح یہ مسلمان ہوئے تفصیل سے تاریخ اور احادیث میں بیان ہے، اسی طرح ان کی شہادت کا واقعہ بھی۔ یہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں، اسی طرح اسد اللہ اور اسد رسول کا لقب بھی ہے ان کا۔ حضرت حمزہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور ایک روایت مطابق 4 سال عمر میں بڑے تھے۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ایک لونڈی تھی صوفیہ، انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد 6 نبی میں دار ارقم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ حضرت مسلم موعود نے تاریخی واقعات کی روشنی میں اپنے انداز میں بیان کی ہے، اور اس کو سن کے اس کا کچھ خلاصہ میں بیان کروں گا، کچھ تفصیل بھی۔ انسان جب تصور میں لاتا ہے کہ کس طرح حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور کیا وجہ اس کی بنی، اور کس طرح ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت آئی جب ابو جہل نے وسلم کے پر زیادتی کی تھی۔ بہرحال اس کے واقعہ کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے تھے، اور یقیناً یہی سوچ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو کس طرح قائم کیا جائے، کہ اتنے میں ابو جہل آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی باتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سخت غلیظ گالیاں دینی شروع کی۔ آپ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیوں کے سنتے رہے اور برداشت کیا، ایک لفظ بھی آپ نے منہ سے نہیں نکالا۔ ابو جہل جب بھی جی بھر کے گالیاں دے چکا تو اس کے بعد وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ جس جگہ بیٹھے تھے اور جہاں ابو جہل نے گالیاں دی تھیں وہاں سامنے ہی حضرت حمزہ کا گھر تھا۔ حضرت حمزہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صبح تیر کمان لے کر شکار کو چلے جایا کرتے تھے۔
اور شام کو واپس آتے تھے اور قریش کی جو مجالس تھے ان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس دن جب ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بڑا برا سلوک کیا، شکار پہ گئے ہوئے تھے وہ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب ابو جہل یہ سب کچھ کر رہا تھا تو حمزہ کی ایک لونڈی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل جب بار بار آپ پر حملہ کر رہا تھا اور بے تحاشا گالیاں آپ کو دے رہا تھا، آپ خاموشی اور سکون سے اس کی گالیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ لونڈی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ سارا نظارہ دیکھتی رہی۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ وہ بے شک ایک عورت تھی اور کافرہ تھی، لیکن پرانے زمانے میں جہاں مکہ کے لوگ اپنے غلاموں پر ظلم کرتے تھے، وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض شرفاء اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے تھے، اور آخر کافی عرصے کے بعد وہ غلام اسی خاندان کا ایک حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ کی لونڈی بھی تھی۔ جب اس نے یہ سارا نظارہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اپنے کانوں سے سب کچھ سنا، اس کا بہت اثر ہوا، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دیکھتی رہی، سنتی رہی، اور اندر ہی اندر پیچتاب کھاتی رہی، کٹتی رہی، جلتی رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ بھی اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ شام کو حضرت حمزہ جب اپنے شکار سے واپس آئے، اپنی سواری سے اترے اور تیر کمان کو ہاتھ میں پکڑے، بڑا ایک انداز اپنی بہادری کا، ایک فخر کا دکھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، تو وہ لونڈی اس وقت اٹھی اور اس نے کہا کہ اور اس نے بڑی دیر سے اپنے غصے اور غم کے جذبات اس وقت دبائے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے زور سے کہا حمزہ کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بڑے بہادر بنے پھرتے ہو۔ حمزہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور تعجب سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لونڈی نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا تھا کہ ابو جہل آیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دی اور پھر ان کے منہ پر تھپڑ مارا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اف تک نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ ابو جہل گالیاں دیتا گیا اور دیتا گیا، اور جب تھک گیا تو چلا گیا، مگر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، بڑے اکڑتے ہوئے کار سے واپس آئے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ حضرت حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ سرداران قریش میں ان لوگوں کا شمار ہوتا تھا، اور ریاست کی وجہ سے اسلام کو ماننے کو ان کو تیار نہیں تھے، حالانکہ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر اپنی شان اور جاہ و جلال کو ایمان پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے حمزہ اس وقت۔ مگر جب انہوں نے اپنی لونڈی سے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ان کی خاندانی غیرت جوش میں آئی۔ چنانچہ وہ اسی طرح بغیر آرام کیے غصے سے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابو جہل بیٹھا ہوا یہ اپنی بڑے مار رہا تھا، لفظ نہیں کر رہا تھا، اور اس واقعے کو بڑا مزے لے کر سنا رہا تھا اور تکبر کے ساتھ یہ بیان کر رہا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گالیاں دیں اور آج میں نے یہ سلوک کیا۔ حمزہ جب اس مجلس میں پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی کمان بڑے زور کے ساتھ ابو جہل کے سر پر ماری
اور کہا کہ تم اپنی بہادری کے دعوے کر رہے ہو اور لوگوں کو سنا رہے ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ذلیل کیا اور محمد نے اف تک نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں تجھے ذلیل کرتا ہوں، اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول. ابو جہل اس وقت مکہ کے اندر ایک بہادر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، سردار تھا قوم کا. فرعون کی بلی حالت تھی اس کی. جب اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ جوش کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے حمزہ پر حملہ کرنا چاہا، مگر ابو جہل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ گالیاں برداشت کرنے کی وجہ سے گالیاں برداشت کرنے کی وجہ سے اور پھر اب حمزہ کی دلیری اور جرأت کی وجہ سے مرعوب ہو گیا تھا، بیچ میں آ گیا اور ان لوگوں کو حملہ کرنے سے روکا اور کہا تم لوگ جانے دو، دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے ہی زیادتی ہوئی تھی اور حمزہ حق پہ جانب ہے. حضرت مسلم موعود نے بڑا اپنے انداز میں پھر لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے واپس گھر آئے تھے اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کام لڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کے ساتھ گالیاں برداشت کرنا ہے، مگر خدا تعالیٰ عرش پر کہہ رہا تھا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر کیا ہم موجود نہیں ہیں جو تیری جگہ تیرے دشمنوں کا مقابلہ کریں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے اسی دن ابو جہل کا مقابلہ کرنے والا ایک جانثار آپ کو دے دیا، اور حضرت حمزہ نے اسی مجلس میں جس میں کہ انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری تھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور فرشتے مجھ پر اترتے ہیں. ذرا کان کھول کے سن لو کہ میں بھی آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہوں اور میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ میرے مقابلے پر. یہ کہہ کر حمزہ مسلمان ہو گئے. روایات میں ہے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ کے جو مسلمان تھے ان کے ایمان کو بڑی تقویت ملی، بلکہ انگریز مورخ سر ولیم میور نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے تقویت ملی. حضرت حمزہ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر قیام کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت سعد بن خیثمہ کے ہاں قیام کیا. بہرحال مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا. اسی بنا پر غزوہ احد پر جاتے ہوئے حضرت حمزہ نے حضرت زید کے حق میں وصیت فرمائی تھی. مدینہ ہجرت کے بعد بھی کفار کی ریشہ دوانیاں ختم نہیں ہوئیں. ان کی چھیڑ چھاڑ، مسلمانوں کو تنگ کرنا ختم نہیں ہوا. اس لیے مسلمانوں کو بڑا ہوشیار رہنا پڑتا تھا اور کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی پڑتی تھی. روایت میں ہے قریش کی نقل و حرکت اور ریشہ دوانیوں سے باخبر رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمات کی ضرورت پیش آئی، جن میں حضرت حمزہ کو غیر معمولی خدمت کی توفیق ملی. ربیع الاول 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی قیادت میں 30
شتر سوار مہاجرین پر مشتمل ایک دستہ ایسٹ کی طرف روانہ فرمایا۔ حمزہ اور ان کے ساتھی جلدی جلدی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کا رئیس اعظم ابو جہل 300 سواروں کا ایک لشکر لیے ان کے استقبال کو موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد سے یہ تعداد 10 گنا سے زیادہ تھی، مگر مسلمان خدا اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں گھر سے نکلے تھے، اور موت کا ڈر انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہو گئے، صف آرائی شروع ہو گئی، اور لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ اس علاقے کے رئیس مجدی بن عمر الجہنی نے، جو دونوں فریق کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا اور لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو پہلا لواء تھا، جھنڈا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو عطا کیا تھا، جبکہ بعض روایتیں یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت حمزہ کے سریہ سے ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے، اس سبب سے رشتہ پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا وہ حضرت حمزہ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ اپنی خودداری اور اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا بہتر ہے اور یہ ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ حضرت حمزہ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور قائم رہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ کے مالی حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز انہی ایام میں حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کوئی خدمت میرے سپرد فرما دیں تاکہ ذریعہ معاش کی کوئی صورت پیدا کر لوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ اے حمزہ، اپنی عزت نفس قائم اور زندہ رکھنا زیادہ پسند ہے یا اسے مار دینا؟ حضرت حمزہ نے عرض کیا میں تو اسے زندہ رکھنا ہی پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعاؤں پر زور دینے کی تاریخ فرمائی اور بعض خاص دعائیں سکھائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دعا کو لازم پکڑو کہ اللہم انی اسألک باسمک العظم و رضوانک الاکبر، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم اور تیرے رضوان اکبر کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور ہمیشہ پھر آپ نے اس کے پھل کھائے۔ چنانچہ حضرت حمزہ کو دعاؤں پر کتنا ایمان اور یقین تھا، ان باتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے روایتوں سے، اور کیوں نہ ہوتا جبکہ ان دعاؤں کی برکت سے بظاہر اس تہی دست اور تہی دامن مہاجر کو اللہ تعالیٰ نے گھر بار اور ضرورت کا سب کچھ عطا فرمایا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حمزہ نے بنی نجار کی ایک انصاری خاتون خولہ بنت قیس کے ساتھ شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت خولہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی محبت بھری باتیں سنایا کرتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا
کہ اے خدا کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا جو بہت وسعت رکھتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے عام لوگوں سے کہیں زیادہ تمہاری قوم انصار کا اس حوض سے سیراب ہونا پسند ہے۔ کیسی محبت تھی انصار سے، صرف اس لیے کہ جب اپنی قوم نے آپ کو نکالا تو انصار تھے جنہوں نے آپ پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ تاریخ میں غزوہ بدر کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ذکر ملتا ہے اس طرح کہ 2 ہجری میں بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے اسود بن عبد الاسد مخزومی نکلا۔ یہ نہایت ہی شریر اور برا شخص تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں سے جا کر پانی پیوں گا، جو پانی کی جگہ تھی مسلمانوں نے رکھی، یا اسے ڈھاؤں گا، خراب کروں گا، یا اس کے پاس مر جاؤں گا۔ وہ اس ارادے سے نکلا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس کا مقابلہ کرنے آئے۔ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت حمزہ نے تلوار کا وار کر کے اس کی آدھی پنڈلی کاٹ دی۔ وہ حوض کے پاس تھا۔ وہ کمر کے بل گرا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حوض کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے۔ حضرت حمزہ نے اس کا پیچھا کیا، ایک اور وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ وہ حوض کے قریب مر تو گیا، لیکن باہر جو تھا کہ پانی پیوں گا یا خراب کروں گا اسے، وہ نہ کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور عاجزانہ دعاؤں اور تضرعات میں مصروف رہے۔ جب کفار کا لشکر ہمارے قریب ہوا اور ہم ان کے سامنے صف آرا ہوئے تو ناگہاں ایک شخص پر نظر پڑی جو سرخ اونٹ پر سوار تھا اور لوگوں کے درمیان اس کی سواری چل رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حمزہ جو کفار کے قریب کھڑے ہیں انہیں پکار کر پوچھو کہ سرخ اونٹ والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں کوئی شخص انہیں خیر بھلائی کی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ سرخ اونٹ والا شخص ہے۔ اتنی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو کفار کو جنگ سے منع کر رہا ہے، جس کے جواب میں ابو جہل نے اسے کہا ہے کہ تم بزدل ہو اور لڑائی سے ڈرتے ہو۔ عتبہ نے جوش میں آ کر کہا ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ بزدل کون ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی بھی نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ تو انصار کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو، اے علی کھڑے ہو، اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو۔ حمزہ تو عتبہ کی طرف بڑھے اور میں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں شیبہ کی طرف بڑھا اور عبیدہ اور ولید کے درمیان جھڑپ ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخت زخمی کیا، اور پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم میدان جنگ سے اٹھا کر لے آئے۔ ان دونوں نے، حضرت علی اور حمزہ نے تو اپنے اپنے مخالفین کو مار دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو اور اے علی کھڑے ہو، اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو، اس موقع پر جب تینوں کھڑے ہوئے اور عتبہ کی طرف بڑھے تو عتبہ نے کہا کہ کچھ بات کرو تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں، کیونکہ وہ خود پہنے ہوئے تھے، منہ ڈھانکے ہوئے تھے ان کے۔ اس موقع پر حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے۔ حضرت حمزہ کی بہادری کا یہ عالم تھا
کہ غزوہ بدر میں کفار میں دہشت ڈالنے کے لیے آپ شتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ امیہ بن خلف سردار قریش میں سے تھا، جو کہ مکہ حضرت بلال کو تکالیف دیتا تھا۔ غزوہ بدر میں انصار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے سینے میں شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ امیہ کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انگریز مورخ سر ولیم یور غزوہ بدر کے بارے میں حضرت حمزہ کی موجودگی کے بارے میں لکھتا ہے کہ حمزہ لہراتے ہوئے شتر مرغ کے پر کے ساتھ ہر جگہ نمایاں نظر آتے تھے۔ اور بھی کئی سرداروں کو اپنے قتل کیا جنگ میں۔ غزوہ احد میں بھی حضرت حمزہ نے شجاعت کے کمالات دکھائے۔ آپ کی یہ بہادری قریش مکہ کی آنکھوں میں سخت کھٹکی تھی۔ بخاری میں اس کی تفصیل اس طرح درج ہے کہ حضرت جعفر بن عمر بن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر میں گیا۔ جب ہم حمص، جو ملک کا مشہور شہر ہے، اس میں پہنچے تو عبید اللہ بن عدی نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو وحشی بن حرب حبشی سے ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت حمزہ کے قتل کی بابت اس سے پوچھیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اور وحشی ہم اس میں رہا کرتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کا پتہ دریافت کیا۔ ہم سے کہا گیا کہ وہ اپنے محل کے سائے میں بیٹھا ہے جیسے بڑی مشق ہو۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ ہم نے السلام علیکم کہا، اس نے السلام کا جواب دیا۔ کہتے تھے عبید اللہ اس وقت پگڑی اور سر اور منہ لپیٹے ہوئے تھے۔ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں ہی دیکھ سکتا تھا۔ عبداللہ نے کہا وحشی کیا مجھے پہچانتے ہو؟ کہتے تھے کہ اس نے غور سے انہیں دیکھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، سوائے اس کے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی جسے ام قتال بنت ابی العیس کہتے تھے۔ وہ مکہ میں عدی کے لیے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ عدی کے لیے ایک بچہ جس کا ہوا، اور میں اسے دودھ پلوایا کرتا تھا اور بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کے ساتھ لے جاتا تھا اور وہ بچہ اس کی ماں کو دے دیتا تھا۔ میں نے تمہارا پاؤں دیکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عبید اللہ نے اپنا منہ کھول دیا، یعنی پہچان لیا اس نے پاؤں سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہاں، حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کیا تھا۔ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کرو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ احد ہونے والی ہے اور عینین احد کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے، احد کے اور اس کے درمیان ایک وادی ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ جب لوگ لڑنے کے لیے صف آراہ ہوئے تو صبح میدان میں نکلا اور اس نے پکارا کیا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے گا؟ یہ سن کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس کے مقابل نکلے اور کہنے لگے اے صبا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے ہو؟ یہ کہہ کر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کل کا گزرا ہوا دن، یعنی فوراً ہی اس کو زیر کر لیا اور ختم کر دیا۔ وحشی کہتے ہیں نے کہا اور میں ایک چٹان کے نیچے حضرت حمزہ کے لیے ہاتھ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے اپنا برچھا مارا اور اس کو ان کے زیر ناف رکھ کر جو زور سے دبایا تو آر پار نکل گیا، اور یہی ان کی آخری گھڑی تھی۔ جب لوگ لوٹے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا اور مکہ میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب اس میں اسلام پھیلا تو میں وہاں سے نکل کر طائف چلا گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایلچی بھیجے اور مجھ سے کہا گیا کہ اپنے ایلچیوں سے تعارض نہیں کرتے۔
آپ ایلچیوں سے تعارض نہیں کرتے، میں کچھ نہیں کہتے ایلچیوں کے۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم ہی وحشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک بات ہے جو آپ کو پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے نکل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور مسلمہ کذاب نے بغاوت کی تو میں نے کہا میں مسلمہ کی طرف ضرور جاؤں گا، شاید میں اسے قتل کروں اور اس طرح حضرت حمزہ کے گناہ کا کفارہ کروں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ جنگ میں نکلا۔ پھر جنگ کا حال جو ہوا وہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کے ایک شگاف میں کھڑا ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گندمی رنگ اونٹ ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا برچھا مارا اور اس کی چھاتیوں کے درمیان رکھ کر زور سے جو دبایا تو دونوں کندھوں کے درمیان سے پار نکل گیا۔ اس کے بعد ایک انصاری نے بھی اس کی گردن کاٹ دی۔ تو یہ انجام اس کے ہوا۔ بعد میں عمیر بن اسحاق سے مروی ہے اس طرح کہ عہد کے روز حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ ہوں، یہ کہتے اور کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ یکایک پھسل کر اپنی پیٹھ کے بل گرے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ ابو اسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں نیزہ کھینچ کر مارا اور قتل کر دیا۔ اور حضرت حمزہ ہجرت نبوی کے بعد 32ویں مہینے میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت 59 سال تھی۔ روایت یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند غزوہ احد کے دن لشکروں کے ہمراہ آئی۔ اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے جو بدر میں حضرت حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ جب یہ صورتحال ہو گئی اور حضرت حمزہ پر مصیبت آ گئی تو مشرکین نے مقتولین کو مسلح کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ناک کان وغیرہ عضو کاٹے۔ وہ حمزہ کے جگر کا ایک ٹکڑا لائے، ہند اسے لے کر چباتی رہی کھا جائے، مگر جب اس کو نگل نہ سکی تو پھینک دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی چکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کے پاس آ کر جو جذبات کا جن کا اظہار کیا اور آپ کے بلند مقام کی جو خوشخبری دی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی نعش کو دیکھا تو ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نبویہ ابن ہشام کی سیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جب حضرت حمزہ کی نعش پر آ کر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے حمزہ، تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی، میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختتام پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ کوئی خاتون وہاں آئے اور دیکھ سکے، اس لیے فرمایا کیونکہ بہت بری حالت تھی لاشوں کی، اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہو گیا اور شہداء کی لاشوں تک ان کو پہنچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جا لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر مار کر مجھے پیچھے کو دھکیل دیا۔ وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ پرے ہٹو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکنے کا کہا ہے کہ آپ ان لاشوں کو مت دیکھیں۔ یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود 2 کپڑے نکال کر فرمایا یہ 2 کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔
تو یہ تھی اطاعت اس زمانے کی، یعنی کہ وہ یہ سنتے ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باوجود غم کی حالت کے، باوجود اس کے بڑی جوش کی حالت میں تھیں، فوری طور پر اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور رک گئیں جہاں بھی آنسر کا نام سنا۔ یہ کامل اطاعت ہے۔ اور کہنے لگیں یہ کپڑے لائی ہوں اپنے بھائی کے لیے، شہادت کی خبر مجھے مل چکی ہے، تم انہیں ان کپڑوں میں کفن دے دینا۔ جب ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 2 کپڑوں میں کفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیں اور اس انصاری کو ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو کفن دیں۔ اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لمبے قد کا تھا۔ ہم نے قرآن اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑا نکل آیا اسے اسی کپڑے میں دفنا دیا۔ حضرت حمزہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا تھا۔ جب آپ کا سر ڈھانکا جاتا تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا، اور جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا اسخر گھاس رکھ دی جائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش جو کہ آپ کے بھانجے تھے ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک انصاری صحابی کی نعش کو ان کے پہلو میں رکھا گیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس انصاری کی میت اٹھا دی گئی، تاہم حضرت حمزہ کی میت وہیں رہنے دی گئی، یہاں تک کہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز حضرت حمزہ کی نماز جنازہ دوسرے باقی شہداء کے ساتھ 70 دفعہ پڑھائی، کیونکہ ہر دفعہ حضرت حمزہ کی نعش میں پڑی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت حمزہ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ شہادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہوں، آپ ایسے تھے کہ معلوم نہیں کہ ایسا صلہ رحمی کرنے والا اور نیکیاں بجا لانے والا کوئی اور ہو، اور آج کے بعد آپ پر کوئی غم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مسلمانوں کے اس بہادر سردار حضرت حمزہ کی تدفین جس بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں ہوئی، صحابہ بڑے دکھ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بعد میں فراخی کے دور میں حضرت خباب اور تنگی کا زمانہ یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ حضرت حمزہ کا کفن ایک چادر تھی، وہ بھی پوری نہ ہوتی تھی، چنانچہ سر کو ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی اسی قسم کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ روزے سے تھے تو افطاری کے وقت پرتکلف کھانا پیش کیا گیا، جسے دیکھ کر انہیں اسرت کا زمانہ یاد آ گیا، تنگی کا زمانہ یاد آ گیا۔ کہنے لگے کہ حمزہ بھی شہید ہوئے اور مجھ سے بہتر تھے، انہیں کفن کی چادر ہی میسر نہ آ سکی تھی۔ پھر ہمارے لیے دنیا کی کشائش ہوئی، ہمیں دنیا سے جو ملا اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں جلدی سے نہ دے دیا گیا ہو، یعنی دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ پھر وہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ
جن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، جو کشائش میں اپنے بھائیوں کی کو یاد کیا کرتے تھے، اپنی حالت جو گزشتہ حالت تھی اس کو سامنے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے، تو فرمایا ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں، درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے خامدوں پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں؟ انصار کی عورتوں کو پتہ چلا کہ وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر بیان کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور بیدار ہوئے تو وہ خواتین اسی طرح رو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج حمزہ کے نام لے کر روتی ہی رہیں گی، انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے کا ماتم اور بیان نہ کریں۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحہ کرنا ناجائز قرار دے دیا، اور کسی بھی قسم کا جو نوحہ ہے اور بین ہے ختم کر دیا۔ بڑی حکمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا، انہیں اپنے خامدوں اور بھائیوں کی جدائی پر ماتم سے روکنے کے بجائے حضرت حمزہ پہلے ان کی توجہ حضرت حمزہ کی طرف پھیری، عظیم قومی صدمے کی طرف توجہ دلائی، جس کا سب سے بڑھ کر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور پھر حمزہ پر ماتم اور بیان نہ کرنے کی تلقین فرما کر اپنا نمونہ پیش کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین کی، ایسی تلقین جو پر اثر تھی۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی جدائی کا غم کا تعلق ہے، وہ آخر تک آپ کو رہا۔ کعب بن مالک نے حضرت حمزہ کی شہادت پر اپنے مرثیہ میں کہا تھا کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے، مگر خدا کے شعر کی موت پر رونے دھونے اور چیخ و پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا شعر حمزہ کہ جس صبح وہ شہید ہوا، دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جوان مرد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے، اور انہوں نے اپنی قربانیوں کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک مسلمان یاد رکھیں، اور انہوں نے اسوہ اور نیکیاں کے جو نمونے قائم کیے ہیں، جو اسوہ قائم کیا اور نیکیاں جو ہمیں کر کے دکھائیں، ان کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.